بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام ڈھل رہی تھی، ڈھولک اور ناچ گانا اپنے عروج پر تھا، سب موج مستی میں مگن تھے، چاروں طرف خوشیاں رقصاں تھیں، ہر چہرے پر مسکراہٹ ہی مسکراہٹ تھی۔ سب کی طرح میں بھی بے انتہا خوش تھا، مگر اس خوشی کے ساتھ ساتھ میں کچھ بےتاب بھی تھا۔ خوشی اس بات کی کہ دوست ڈاکٹر نوید شیخ کی شادی تھی، اور بےتابی کی وجہ وہ اجنبی شخصیت۔ 3 روز قبل میں اپنے عزیز دوست کی شادی میں شریک ہوا۔ پہلا دن عام سے انداز میں گزرا، دوسرے روز ایک حادثہ ہوا، ایک بہت ہی خوبصورت اور خوشگوار حادثہ۔ مہمانوں کے ہجوم میں مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کسی کی میٹھی میٹھی نگاہوں کے حصار میں ہوں، مگر کوشش کے باوجود بھی وہ نگاہیں مجھے دکھائی نہیں دے رہی تھیں، بس ایک اندیکھی کشش تھی جو مسلسل مجھے اپنی جانب کھینچ رہی تھی، اور میں بس کھنچتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے میٹھی نگاہوں والی شخصیت کی تلاش تھی۔ خدا خدا کر کے مہمانوں کے ہجوم میں وہ مہربان نگاہیں مجھے نظر آ ہی گئیں۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی روشن آنکھوں میں جھانک کر ایک نرم دھیمی مسکراہٹ اس کی نظر کی۔ میرے دل کی رفتار کچھ زیادہ ہی تیز ہو گئی تھی۔ وہ 18 سال کی انتہائی حسین شہزادی تھی، اور اسے دیکھ کر میں اپنا آپ بھول گیا۔ ہوش آیا تو وہ میری نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ وہ کہیں دکھائی نہ دی تو بےتابی سی محسوس ہونے لگی۔ اس کی ایک جھلک نے مجھے اس قدر گھائل کر دیا کہ میرا دل کسی کام کا نہ رہا۔ دوسری بار وہ سیڑھیاں اترتی دکھائی دی۔ نگاہیں چار ہوتے ہی میں بھی ہلکا سا مسکرایا، اور پھر ایک بھرپور نظر ڈالتی وہ میرے برابر سے گزری تو اس کی خوشبو میری روح تک کو سرشار کر گئی۔ پھر اس کا خیال میرے دل و دماغ پر چھا گیا۔ رات جب میں بستر پر لیٹا تو اس کا معصوم چہرہ میرے خیالوں میں آ گیا، اور پھر یوں لگا وہ میرے آس پاس ہے۔ اس بےتابی میں ایک انوکھا جذبہ تھا، اور میرے دل کی دھڑکنوں کا انداز بدلا بدلا سا تھا۔ آج ولیمہ تھا، کل تک سارے مہمان رخصت ہو جائیں گے اور شاید وہ بھی۔ یہ خیال مجھے بے چین کر رہا تھا۔ اس بےتابی میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا کہ میری چاروں طرف چھانکتی نگاہیں ایک میز پر جم گئیں جہاں وہ سر جھکائے کھانے سے انصاف فرما رہی تھی۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ وہ میز پر اکیلی تھی۔ ایکسکیوز می، لبوں پر مسکراہٹ سجائے میں اس سے مخاطب ہوا۔ گلاب جیسا چہرہ، روشن آنکھیں، اونچی ناک، سفید دودیا دان، ہونٹ جیسے گلاب کی پتیاں، پرکشش شخصیت اور نکھرا نکھرا رنگ۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ میں نے خالی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ جی بیٹھ جائیں۔ میں اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی خاموشی نے میرے اندر بے چینی پیدا کر دی۔ آپ دولہے کی کیا لگتی ہیں؟ میں نے پہلا سوال داغا۔ کچھ نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ ان کی شادی میں آئی ہوئی ہیں جو آپ کے کچھ لگتے ہی نہیں۔ میں نے بات آگے بڑھائی۔ مجبوری تھی، پھر وہی مختصر جواب دیا۔ اور خدا کی پناہ، یہ محترمہ گفتگو میں اتنی کنجوسی کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے دل میں سوچا۔ آپ کہاں سے آئی ہیں؟ میں نے خاموشی کو جھنجھوڑتے ہوئے ایک اور سوال داغا، لاڑکانہ سے۔ آپ گفتگو میں بہت کنجوس ہیں۔ میرا لہجہ بے تکلفانہ ہوا۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی مگر بولی کچھ نہیں۔ آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ میں نے بلا جھجک نام پوچھا۔ رخسار فلک۔ اس نے کچھ لمحے کی خاموشی کے بعد مسکراتے ہوئے اپنا نام بتایا۔ آپ پڑھی لکھی ہیں اور شاید اچھے خاندان کی معلوم ہو رہی ہیں، مگر کم گو ہیں۔ میں کھانا کھاتے ہوئے بالکل بات نہیں کرتی۔ اس نے اس بار قدرے زیادہ الفاظ استعمال کیے۔ وہ کھانا ختم کر چکی تھی اور اٹھ کر جانے لگی۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا۔ مجھے جو کرنا تھا اس لمحے کے 1000ویں حصے میں کرنا تھا۔ پلیز بات سنیں۔ میرے کہنے پر اس نے سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھا۔ آپ سے دوبارہ ملنے کی امید رکھوں؟ میں نے پر امید نگاہوں سے کہا۔ جی ضرور۔ وہ دل نشینی سے مسکرائی اور تیز تیز قدموں سے مورنی کی چال چلتی آگے بڑھ گئی۔ اگلے روز میں سیڑھیاں اترتا نیچے کی طرف جا رہا تھا، تب اس نے میرا نام پکارا۔ مجھے نہیں یاد میں نے اسے اپنا نام بتایا ہو۔ ظاہر سی بات ہے اس نے میرا نام کسی سے معلوم کیا ہوگا۔ مجھے دلی خوشی محسوس ہوئی۔ میں آپ ہی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے اپنے گلاب جیسے ہونٹوں کو جنبش دی۔ آج ہم جا رہے ہیں۔ آپ نے دوبارہ ملنے کی امید رکھی تھی، سو آپ سے ملنے چلی آئی۔ اس نوازش کا بے حد شکریہ، میں نے احسان مندی سے کہا۔ اس نے اپنے والد کے بارے میں بتایا۔ اس کے بڑے بھائی سرکاری ملازم تھے۔
وہ 3 بھائیوں کی اکلوتی لاڈلی بہن تھی۔ بھائی اس پر جان چھڑکتے اور والدین کی آنکھوں کا تارا تھی۔ اس نے مزید بتایا کہ ان لوگوں کا شمار خوشحال گھرانوں میں ہوتا ہے۔ میں نے بھی اپنے بارے میں سب سچ بتایا، جبکہ میں ڈاکٹر تھا اور اپنے ہی شہر جیک آباد میں اپنا کلینک چلا رہا تھا۔ ابو گزر چکے ہیں، امی حیات ہیں اور بہنیں رخصت ہو چکی ہیں۔ اس کے جانے کے بعد میں اس کے نام کے بارے میں سوچا جا رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ سوچیں تھیں کہ لامحدود، ہزاروں خیال آ رہے تھے۔ ہر سوچ دلربا سی تھی، ہر خیال محبوب سا تھا۔ اس کے خیالوں میں کھویا، اسی کے تصور میں سو گیا۔ میں نے دیکھا کہ خواب میں ہم ساحل پر کھڑے ہو کر سمندر کی لہروں کی مستیاں دیکھ رہے ہیں۔ منظر بہت ہی دلکش ہے۔ ساحل سے ٹکرا کر پلٹتی سمندر کی لہروں کے مناظر اپنی آنکھوں میں اتار رہے ہیں، پھر ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ریت پر چل رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے تعلقات کو جیسے پر سے لگ گئے، آپس میں اعتماد کی فضا قائم ہو گئی۔ ہنسی مذاق ہماری گفتگو کا حصہ بن گئی۔ ہمارے رابطے کو 2.5 مہینے گزر چکے تھے۔ اس دوران ہم ایک دوسرے کو خوب سمجھ چکے تھے۔ کافی دیر فون پر بات کرتے کرتے شب و روز یوں ہی گزرتے رہے۔ ایک روز رخسار نے باتوں باتوں میں کہا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ اتنی جلدی، اتنی اپنائیت پر میرا دل خوشی سے دھڑکنے لگا اور چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اس روز منگل تھا۔ ہماری ملاقات جمعہ کو طے ہوئی۔ 2 دن میں نے بڑی بے چینی سے گزارے۔ مقررہ دن اور مقررہ وقت پر ہماری ملاقات ہوئی۔ وہ میرے پاس بیٹھی تھی۔ میں دل ہی دل میں اس پر قربان ہوا جا رہا تھا۔ وہ مسلسل خلوص سے مجھے یہ احساس دلا رہی تھی جیسے اس کے ساتھ سالہ سال کی اپنائیت ہو۔ میں سرشاری محسوس کر رہا تھا۔ رخسانہ، مجھے تم سے بے پناہ محبت ہے۔ میں نے رخسار سے نہیں، خود اپنے دل سے کہا تھا۔ رخسار کے رویے سے ظاہر تھا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ میں بے انتہا خوش تھا۔ سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، مگر دل میں اس کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ کئی بار دل چاہا کہ اپنی محبت کا اظہار کروں، مگر چاہتے ہوئے بھی ایسا نہیں کر رہا تھا، شاید اس لیے کہ میں کسی بھی قیمت پر اسے ناراض کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ میں صبر کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں کسی مناسب دن اور وقت کا شدت سے منتظر تھا۔ اب میرے سامنے صبر تھا اور انتظار۔ ایک طرف رخسانہ کی کشش، دوسری طرف وقت کا انتظار۔ وہ ایک خوشگوار دن تھا۔ آسمان پر سرمئی بادل چھائے ہوئے تھے۔ ہلکی ہلکی ہوا درختوں سے مستیاں کر رہی تھی۔ چاروں اطراف جیسے خوشیاں رقصاں تھیں۔ اس خوشگوار عالم میں رخسار میرے حواسوں پر بری طرح چھا گئی۔ اس کا مسکراتا چہرہ بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ اس کے خیالوں نے مجھے بے تاب کر دیا۔ دل شدت سے اس کی کمی محسوس کر رہا تھا۔ مجھے کل لاڑکانہ جانا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ رخسار سے ملاقات کا پوچھ لوں۔ میں نے بے تابی سے اس کا نمبر ملایا۔ کال جا رہی تھی مگر وہ ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ مجھے الجھن محسوس ہونے لگی۔ بے چینی بڑھتی چلی گئی۔ میں بے سکون ہو گیا۔ شام کے وقت رخسار کی کال آئی تو میری جان میں جان آئی۔ مختصر سلام کا جواب دیا اور خاموش ہو گیا۔ لگتا ہے جناب ناراض ہیں۔ ارے بھائی غصہ تھوک دیں، اس نے پلیز کہا۔ ایک شرط پر، میں نے ذرا سختی سے کہا۔ میں ہر شرط پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں کل ضروری کام سے لاڑکانہ آ رہا ہوں، کیا آپ مل سکتی ہیں؟ میں نے ملنے کا بہانہ بنایا۔ جی ضرور۔ اگلے روز ہماری ملاقات ہوئی مگر رخسانہ بہت خاموش سی تھی اور بات کرنے میں کنجوسی کر رہی تھی۔ میں جو سوال کرتا مختصراً اس کا جواب دیتی اور جانے کہاں کھو جاتی۔ کیا بات ہے رخسار، آپ بہت خاموش ہیں؟ اسے خیالوں کی دنیا سے واپس لانے کے لیے میں نے اسے خاموشی کو جھنجھوڑا۔ ہاں کچھ بھی نہیں۔ کچھ تو ضرور ہے، میں نے محبت اور اپنائیت سے کہا۔ نہیں، سب بالکل ٹھیک ہے۔ رخسار نے چہرہ اٹھا کر مجھے دیکھا۔ مجھے احساس ہوا کہ آج اپنے جذبات کے بارے میں اسے آگاہ کر دینا چاہیے۔ رخسار، مجھے تم سے بے پناہ محبت ہے۔ میری بے پناہ محبتیں اور چاہتیں صرف تمہارے لیے ہیں۔ میں نے لمحے کی دیر کیے بنا اظہار محبت کر دیا۔ تمہیں پہلی نظر میں دیکھتے ہی میرا دل دھڑک اٹھا تھا اور پھر میرے دل میں تمہارے لیے پسندیدگی کے جذبات ابھرنے لگے۔ رفتہ رفتہ محبت کا پودا اتنا تناور ہو گیا۔ کئی بار سوچا کہ تم سے اظہار محبت کروں، مگر ڈر تھا کہ کہیں تم ناراض نہ ہو جاؤ، یوں میں تمہارے دیدار سے محروم نہ ہو جاؤں۔ بس اسی لیے میں تمہیں پروپوز کرنے سے ہچکچا رہا تھا۔
میں نے ایک ہی سانس میں کہا۔ مہمانوں کے ہجوم میں آپ کو بے خیالی میں دیکھا، آپ بھی پہلی ہی نظر میں میرے دل میں اتر گئے۔ من کے نہا خانے سے خوشبوئیں پھوٹنے لگیں، میں خیالوں میں سوچوں میں آپ کو چاہنے لگی، من کے مندر میں آپ کو چپکے چاہنے لگی۔ آپ اپنوں سے بڑھ کر مجھے عزیز محسوس ہوئے، آپ کو یوں سوچتی جیسے برسوں کی شناسائی ہو، پھر آپ کے بارے میں معلومات حاصل کر لی۔ اب تو یوں لگتا ہے آپ میری دھڑکنوں میں رہتے ہیں۔ میں تصور میں رخسار کو اپنی محبت کا یقین دلاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، مگر میرے تصورات کو دھچکا تب لگا جب میں نے رخسار کو حقیقت میں یہ کہتے سنا، میں آپ کے جذبات کی بہت قدر کرتی ہوں، مگر مجھے افسوس ہے کہ اس بات کا میں جواب محبت سے نہیں دے سکتی۔ کیا مطلب؟ میں تمہیں پسند نہیں ہوں؟ میں حیران تھا۔ پسند ہیں، مگر دوست کی حیثیت سے۔ مجھے لگا تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ وہ سارا دن باتیں کرنا، اتنی اہمیت دینا، وہ سب کیا تھا؟ اب مجھے غصہ آ رہا تھا۔ دوستی میں یہ اہمیت اور باتیں کرنا تو عام ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ نہ میں نے کبھی اظہار محبت کیا۔ میں بالکل چپ ہو گیا۔ اس کی بات میں صداقت تھی کہ اس نے واقعی مجھ سے کبھی محبت کا اظہار نہیں کیا۔ یہ تو میں نے اندازہ ہی لگایا تھا ہمیشہ۔ میری تو منگنی ہو چکی ہے پچھلے سال، اور میں اس رشتے سے بہت خوش ہوں۔ شرمندہ ہوں کہ میری توجہ اور اہمیت کو آپ نے غلط مطلب میں لیا۔ میں یہ دوستی آج ختم کرتی ہوں، کیونکہ یہ سب جاننے کے بعد دوستی رکھنے سے آپ کو ہی تکلیف ہوگی۔ اس نے نرمی سے کہا اور میں وہیں رہ گیا۔ رخسار کے میری زندگی سے جانے کے بعد جیسے ساری خوشیاں ہی چلی گئیں، اور یہ جاننے کے بعد وہ میری نہیں ہے، نہ میری ہو سکتی ہے۔ میں جیتے جی موت کی اذیت سے گزر رہا تھا۔ دن گزرتا رہا اور میں گزارا کر لیتا تھا۔ بہت دفعے دل کیا کہ رخسار سے بات کروں، مگر اس کی آخری بات یاد آتی۔ اس نے واقعی ٹھیک کہا تھا، اس سب سے مجھے ہی تکلیف ہوگی۔ شادی کے لیے امی کا اصرار بڑھ رہا تھا، مگر میں کسی صورت راضی نہیں ہو رہا تھا۔ رخسار کا چہرہ، اس کی باتیں میرے دل سے نہیں جاتی تھیں۔ کبھی کبھی اپنے دل پر غصہ بھی آتا کہ کیسے ایک انسان کے بارے میں اتنی خوش فہمیاں میں نے پال لیں۔ میں خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا، اور اس سب میں امی نے مجھے مونا نامی لڑکی کی تصویر دکھا کر اس سے شادی کے بارے میں رائے مانگی۔ میں نے انکار کر دیا، مگر میں ان کی آخری اولاد تھا، وہ میری خوشی دیکھنا چاہتی تھیں۔ مجبور ہو کر میں نے ان کی بات مان لی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میں زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزارنے لگا۔ مجھے گھر میں ہونے والے ہنگاموں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے خود پر بھی ترس آتا اور اس لڑکی مونا پر بھی، جو جانے کتنی امیدیں اور خواب لے کر میری زندگی میں آ رہی تھی، مگر اسے میری طرف سے کچھ نہیں ملے گا۔ گھر کے ہنگاموں سے دور میں لاڑکانہ چلا آیا، اس کی یادوں کو تازہ کرنے اور اپنے زخموں پر نمک چھڑکنے۔ محبوب کی یاد تو ایسی ہی ہوتی ہے، تکلیف میں بھی مزہ دیتی ہے۔ میں لاڑکانہ کے ہوٹل میں بیٹھا تھا جب مجھے وہم گزرا کہ سامنے والی ٹیبل پر رخسانہ بیٹھی ہے۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو وہ وہی تھی، مگر اکیلی نہیں تھی۔ میں بے صبری سے اٹھ کر اس کی طرف آیا، مگر میرے پہنچنے سے پہلے ہی وہ فون کان سے لگائے میرے سامنے سے گزر گئی۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں اسے دیکھنے کے باوجود بھی اس سے بات نہیں کر سکا۔ میں نے سامنے اس ٹیبل کو دیکھا جہاں سے وہ اٹھی تھی۔ اس پر ایک آدمی بیٹھا تھا۔ میں رخسار کو دیکھنے میں اتنا کھو گیا کہ اس کی موجودگی کو محسوس ہی نہیں کر سکا۔ شاید یہ رخسار کو منگیتر ہو، میں نے سوچا۔ اس آدمی کو دیکھا تو کچھ دیکھا دیکھا سا لگا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ وہ تو میرے کالج کا دوست اظہر ہے۔ میں اس ملنے کے لیے آگے بڑھا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر پہچان گیا۔ کیسے ہو تم؟ اس نے گرمجوشی سے میری خیریت پوچھی۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ یہ کون تھی؟ میں نے رخسار کے بارے میں پوچھ لیا۔ تمہاری ہونے والی بھابھی؟ وہ مسکرایا، مگر میں مسکرا نہ سکا۔ میری محبت میرے دوست کی منگیتر تھی، یہ خیال ہی اذیت سے بھرا تھا۔ میں بہت جلد اسے پروپوز کرنے والا ہوں۔ کیا مطلب؟ تمہاری منگیتر نہیں ہے یہ؟ میں چونکا۔ نہیں، یہ میری دوست تھی، مگر اب صرف دوست نہیں رہی، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں اور یہ بھی۔ مگر میں نے اسے اپنی دوست کی شادی میں دیکھا تھا اور یہی سنا تھا اس کے بارے میں کہ اس کی منگنی ہو چکی ہے۔ میں نے فرضی کہانی سنا ڈالی۔ نہیں یار، کوئی منگنی نہیں ہوئی۔ 1 سال سے جانتا ہوں اسے اور اس کی فیملی کو۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ ہاں، غلط فہمی تو ہو ہی گئی تھی، میں اس سے کہہ کر آ گیا۔ سب کچھ میرے سامنے کھل کر آ چکا تھا۔ رخسار کے خوبصورت چہرے کے سامنے اتنا گھنونا سچ تھا۔
اب سب واضح ہو چکا تھا کہ رخسار نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ اس نے اپنی لگاوٹ بھری باتوں سے میرے دل میں اپنی محبت جگائی، اور جب میں نے اظہار محبت کیا تو جھوٹ بول کر، میرے لیے ہمدردی دکھا کر چالاکی سے مجھ سے جان چھڑا گئی، اور اس نے یہی دھوکہ شاید اب اظہر کے ساتھ بھی کرنا تھا۔ حجلائے عروسی میں سرخ جوڑے گلاب اور موتیوں کے پھولوں میں سجی وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ میں تمہیں دنیا کی ساری آسائشات شاید نہ دے سکوں، مگر وعدہ ہے کہ ہر خوشی اور سکون دینے کی کوشش کروں گا، میں نے محبت سے کہا۔ مونا نے آتے ہی سارے گھر کو سنبھال لیا۔ وہ امی کی دل و جان سے خدمت کرتی، میرے بہن بھائیوں کا خیال رکھتی اور خاندان والوں سے خلوص سے پیش آتی۔ سب اس کے اخلاق کی مثالیں دیتے۔ مجھ میں تو گویا اس کی جان ہے، میرے ایک اشارے پر جان چھڑکتی ہے۔ میری زندگی میں مونا کے آنے کے بعد ہی میں نے محبت کی حقیقت کو جانا۔ ہاں، یہ حقیقت ہے کہ میں نے رخسار سے محبت کی تھی، مگر اس کی اصلیت جاننے کے بعد میں ایک بے وفا کے لیے ساری عمر اس کے غم میں برباد نہیں کر سکتا تھا۔ سمجھدار ہوتے ہیں وہ لوگ جو محبت میں دھوکہ کھانے کے بعد خود کو بھی اور اپنے پرانے رشتوں کو بھی تکلیف نہیں دیتے، بلکہ زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ میرے لیے مونا خدا کا دیا ہوا حسین تحفہ ہے، جس کے روپ میں مجھے زندگی بھر کی خوشیاں مل گئی ہیں، اور میں اس میں بہت خوش ہوں۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔